صحابی ہم کر رہے ہیں سیدنا عمارہ، نام ان کا نصیبہ تھا، والد کا نام کعب بن عمرو بن عوف تھا، ان کا تعلق قبیلہ بنو حازن بن نجار سے تھا، والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عمارہ کی شادی زید بن عاصم کے ساتھ ہوئی اور اس سے عبداللہ اور حبیب پیدا ہوئے۔ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سیدہ نصیبہ کا خاوند زید بن عاصم فوت ہو گیا تو یہ غزیہ بن عمرو کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئیں، اس سے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ سیدہ نصیبہ کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا نصیبہ اور ان کے خاوند سیدنا غزیہ اور پہلے خاوند سید زید بن عاصم کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور حبیب نے اسلام کے جھنڈے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بہت محنت کی۔ سیدہ عمارہ مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں پانی پلانے اور زخمیوں کے مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دینے کے لیے نہیں آتی تھیں، بلکہ وہ تلوار کا کافروں کے خون سے تر کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتیں اور ان کے پیش نظر یہ ہوتا کہ وہ اپنی تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ جب حج کے موسم میں سیدنا مصعب بن عمیر ایام تشریق کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں ملاقات کی تو مدینہ منورہ سے جو انصار تشریف لائے تھے وہ 73 مرد تھے اور ان میں 2 عورتیں تھیں، اور 2 عورتوں میں سے ایک عورت سیدنا عمارہ تھیں۔ سیدنا مدینہ منورہ کی خواتین میں سیدنا عمارہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد سیدہ منع جو تھیں انہوں نے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اور سیدنا عمارہ نے فرمایا کہ میں صبح کے وقت میدان احد کی طرف روانہ ہوئی، میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میرے پاس مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ آپ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تھے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن جب مسلمانوں کو مشکل پیش آنے لگی اور ہار کا سامنا کرنا پڑا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوئی، اور میں نے اس جنگ میں تیر کمان کا بھی استعمال کیا اور لڑائی میں زخمی بھی ہوئی۔ تو یہ آنر جو ہے ان کو تھا، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج نصیبہ بنت کعب کا مقام و مرتبہ فلاں اور فلاں کے مقام و مرتبہ سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن زید جو ان کے بیٹے ہیں، اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری بازو زخمی ہو گئی جنگ کے دوران، اور کیونکہ دشمن نے اس پہ وار کیا تھا اور خون رک نہیں رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخم پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ میرے پاس پٹی لے کر آئیں اور میرے زخم پر پٹی باندھنے لگیں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ بیٹا دشمن سے لڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمارہ تجھ جیسا حوصلہ کون کرے گا؟ اور یہ سن کر عمارہ ہنسنے لگی، اور سیدنا عمارہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے میرے بیٹے پر وار کیا تھا وہ وہیں پاس کہیں دوڑ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی نشاندہی کی، میں نے اس پر حملہ کیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو کہا کہ جا کے اپنی والدہ کی مدد کرو، اور پھر ہم نے اس سے بدلہ لے لیا، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیاب کیا اور دشمن کی طرف سے تیری دونوں آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور تجھے تیری آنکھوں سے بدلہ دکھلا دیا۔ اور میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ سیدہ عمارہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے جو بھی مصیبت لاحق ہوئی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ سیدنا عمارہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر خلافت میں تھے اور لشکر یمامہ جا رہا تھا جنگ یمامہ کے لیے مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے، تو سیدنا عمارہ نے حضرت ابوبکر سے اجازت چاہی کہ وہ خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، اور حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ یہ بہت جنگجو ہیں تو ان کو اجازت دے دی، اور وہ اپنے 2 بیٹے عبداللہ اور حبیب کے ساتھ اس میں ہو لیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن زید نے اپنی والدہ کو مسلمہ کے قتل اور ان کے اپنی فتح کا بتایا تو شکرانے کا سجدہ کیا، اور کیونکہ انہوں نے جنگ میں بہت محنت کی تھی اور ان کے جسم پر اس جنگ میں 12 زخم لگ چکے تھے اور ایک بازو بھی کٹ چکا تھا۔ سیدنا ابو بکر عمارہ کے گھر جایا کرتے ان کی خیریت پتہ کرنے، اور سیدنا خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گئی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس چادریں آئیں ایک دفعہ، تو ان میں سے ایک لمبی چوڑی اور نہایت عمدہ چادر تھی۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ یہ چادر آپ عبداللہ بن عمر کی اہلیہ کو دے دیں، تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میں یہ چادر اس سے زیادہ حقدار خاتون کو دوں گا، اور وہ ہے سیدہ عمارہ نصیبہ بنت کعب۔ میں نے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو اسے میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ میرے دفاع میں لڑ رہی ہے۔ سیدنا عمارہ ایک بہت مضبوط کردار کی اور ایک بہت ہی مثالی خاتون تھی جو بہت ہی صدق دل کی طرح رکھتی تھیں اور اسلام کی طرف بہت محنت کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ سیدنا عمارہ ان کے خاوند بیٹوں عبداللہ اور حبیب سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔